فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صاف میدان دیکھیں گے اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ تفسیر آیت۔ وقوع قیامت کا ذکر ہے کہ اس دن زمین سے سارے پہاڑ غائب ہو جائیں گے اور زمین ہموار میدان بن جائے گی۔ پہاڑوں کے بارے میں مختلف آیات میں اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے، جیسے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے۔ یہ ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 20 اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 5 اور 6۔ ان سب آیتوں سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن کائناتی نظام میں ایک انقلاب آئے گا اور جس نظام سے اب دنیا میں مانوس ہیں وہاں اس کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی، جیسا کہ فرمایا کہ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کائناتی نظام طبیعت میں ایک انقلاب کا نام ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ تفسیر آیت۔ اس آیت کا اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ وہ مشرکین ایک صف میں کھڑے ہوں گے، آپ کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ کا رب اس لیے فرمایا کہ مشرکین اکیلا اللہ کو اپنے رب نہیں مانتے تھے، ان کے اپنے مختلف ارباب تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ صرف اللہ کو اپنا رب نہیں بلکہ اپنے ارباب کا رب مانتے تھے، اس لیے صحیح معنوں میں وہ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ آج وہ آپ کے رب کے سامنے اسی طرح کھڑے ہیں جیسے وہ پہلی بار خلق ہو کر دنیا میں آئے تھے۔ اس وقت ان کے تن پر کپڑا تھا، نہ دنیا کی کسی چیز کے وہ مالک تھے، نہ بن سکتے تھے۔ اس وقت بھی وہ بے بس تھے اور آج بھی عریاں ہیں، کسی چیز کے مالک ہیں، نہ بن سکتے ہیں اور بے بس ہیں۔ جیسا کہ وہ اس وقت 100% دوسروں کے رحم و کرم پر منحصر تھے، آج بھی وہ دوسروں کے رحم و کرم پر منحصر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آج ان پر رحم و کرم کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اللہ کا ان پر کوئی رحم و کرم نہ ہوگا، چونکہ وہ صرف اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے تھے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت میں نشاط ثانیہ کی بہت سی مثالیں نشاط اولیٰ میں موجود ہیں۔
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور नामा आमाल सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त आप देखेंगे कि मुजरमीन इसके मंदरजात को देखकर डर रहे हैं और ये कह रहे हैं, हाय हमारी रुसवाई, ये कैसा नामा अमाल है। इसने किसी छोटी और बड़ी बात को नहीं छोड़ा बल्कि सब को दर्ज कर लिया है, और जो कुछ उन्होंने किया था वो इन सब को हाजिर पाएंगे, और आपका रब तो किसी पर जुल्म नहीं करता। तफसीर आयात। इससे मुराद नामा अमाल है, चूँकि सिर्फ़ इस सहीफ़े को कहते हैं जिसमें कुछ लिखा हो, ख्वाह किसी लफ्ज़ किसी कागज़ पर लिखा हुआ जैसे कुरान आया हो। और ए रसूल, अगर हम कागज़ पर लिखी हुई किताब भी आप पर नाजिल कर दे। और यह है सूरह इनाम की आयत नंबर 7 का तर्जुमा। और दूसरी आयत है, ख्वाह दस्तूर और क़ानून में दर्ज हो, और हमने तौरेत में इन पर यह क़ानून लिख दिया था कि जान के बदले जान। और यह है सूरह माइदा की आयत नंबर 45 का तर्जुमा। ख्वाह तकदीर और तकवीन में दर्ज हो, जैसे कह दीजिए अल्लाह ने जो हमारे लिए मुक़द्दर फरमाया है। यहाँ अलकिताब से मुराद वो मंदरजात भी हो सकते हैं जिसमें इंसान के तमाम आमाल और गुफ्तार सब्त हैं। और ये है आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 51। फिर इसके बाद फरमाता है, हाँ और हमारे फ़रस्तदा फ़रिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। और ये है सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 80। हाँ हमारे फ़रिश्ते इनके पास लिख रहे हैं। सब्त करने का तरीक़ा क्या होगा, इसमें राय ज़नी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जब लोहे कायनात में किसी अमल या गुफ्तार को सब्त फरमाता है तो इसका हमारे तरीक़े सब्त के साथ मवाजना करना दुरुस्त नहीं। हम कायनात को इस तरह मुसख्खर नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह मुसख्खर कर सकता है। हमने जब शुरू में खतूत के ज़रिए सब्त करना सीखा तो इसे बहुत बड़ा कारनामा करार दे दिया और ये समझे कि अल्लाह ताला भी इस तरह सब्त फरमाता है। बाद में जब साइंस ने सब्त करने के लिए जदीद असबाब को मुसख्खर किया तो हमने ये समझना शुरू किया कि अल्लाह ताला भी इस तरह अमाल और गुफ्तार को सब्त फरमाता है। बहरहाल ये तो वाज़ेह है कि अल्लाह ताला अमाल को सब्त फरमाता है और कल क़यामत के दिन इंसान को इन सब्त शुदा अमाल का सामना करना पड़ेगा। कदीम तफसीर ये है कि अमल तो दुनिया में हो चुका, इस दिन इस अमल की जज़ा हाजिर पाएंगे, और मुजस्सम आमाल का नज़रिया इसी सिलसिले में क़ायम किया गया है। चुनाचे हदीस में आया है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो देखा कि बाज़ कसूर बन रहे हैं और दीगर बाज़ अधूरे हैं। पूछने पर जवाब मिला, ये कसर जिस शख्स के लिए ज़ेर तामीर है वो अमल खैर अंजाम देता है तो फ़रिश्तों को तामीरी मवाद फराम होते हैं। जब वो नेक अमल करता है तो इसका अमल एनर्जी है और ये मादे में तब्दील हो जाती है। ये बात भी अपनी जगह वाज़ेह है कि मादा एनर्जी में और एनर्जी मादे में बदल जाती है। दूसरी तफसीर यह है कि कल क़यामत के दिन ख़ुद अमल को हाजिर पाएंगे और अमल जब एक मर्तबा वजूद में आ जाएगा तो वो नहीं मिटता। और आयत है, जबकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं ऐसे मौजिज़ लिखने वाले। और यह है सूरह इन्फितार की आयत नंबर 10 और 11। किताबत से मुराद खुद अमल का बनफ़ से हिफ्ज़ और सब्त करना है। अहम नुकात। नंबर 1, इंसान को अपने तमाम आमाल का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, दुनिया में पर्दा रह जाता है, आखिरत में अमल फाश हो जाएगा। मज़ीद तहक़ीक़ के लिए रुजू फरमाइए तफसीर अयाशी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 284। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ اور یہ بات بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ تفسیر آیات۔ سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر ابلیس جنات میں سے تھا تو آدم کے لیے سجدے کے حکم میں ابلیس کیسے شامل ہوا، کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔ جواب دیا گیا کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ مقام قدس پر فائز تھا اور یہ حکم مقام قدس میں اقامت پذیروں کے لیے تھا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ اس فرمان میں بھی اس مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں منہا اور فیہا کی ضمیر اسی مقام کی طرف جاتی ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا کہ یعنی ابلیس جنات میں سے تھا جس کی وجہ سے وہ اطاعت رب سے خارج ہوا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ جنات میں سے ہونے کی وجہ سے فاسق ہو گیا، کیونکہ انس اور جن فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں قابل آزمائش اور خود مختار مخلوق ہیں۔ یہ خود مختار مخلوق کبھی فرشتوں سے بھی بالاتر ہو جاتی ہے اور کبھی شیطان سے بھی پستر۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی نسل کو اولیاء بناتے ہو جبکہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ آیت میں ولایت سے مراد ولایت مالک و ربوبیت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں ابلیس کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب اور مالک ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ تفسیر آیات۔ اس میں ہم کی ضمیر مشرکین کی طرف جانے کی صورت میں آیات کا مطلب یہ بنتا ہے مشرکین کو کہاں سے علم ہوا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ خود مشرکین کے نزدیک بھی خالق اللہ ہے اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ان کے سامنے نہیں بنایا۔ ان کو کہاں سے علم ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا یہ بت اللہ کے مقرب ہیں؟ اس صورت میں اس کے ساتھ ربط نہیں بنتا۔ اگر ضمیر ابلیس اور اس کی اولاد کی طرف جاتی ہے تو آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے ابلیس اور اس کی اولاد کو کائنات کی خلقت کے وقت حاضر نہیں کیا تھا کہ ابلیس کا بھی تدبیر کائنات میں کوئی حصہ ہو، کیونکہ جب تخلیق کا مشاہدہ نہیں ہے تو ابلیس اور اس کی اولاد کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں تو علم کے بغیر تدبیر کیسے کر سکتے ہیں؟ علم کے بغیر شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں شفاعت کا ذکر کیا ہے، غالباً وہاں علم کا بھی ذکر آیا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ اللہ کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا ترجمہ۔ اس آیت کی اس تفسیر کو ہم درست تصور کرتے ہیں کیونکہ اس صورت میں کسی گمراہی کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں کے ساتھ ربط بنتا ہے کہ اللہ تدبیر کائنات میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا اللہ کو کسی کو اپنا بازو بنانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کائنات کے نظام کے لیے اللہ ذرائع استعمال فرماتا ہے، احتیاج کی بنیاد پر نہیں، حکمت کی بنیاد پر۔ اور یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ
کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کن کو اپنا بازو نہیں بناتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ کی حکومت کی مصلحت اس میں ہے کہ فی الحال معاویہ کو معزول نہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا میں ظلم و جور کو ذریعہ بنا کر عدل قائم نہیں کروں گا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ایک نہایت توجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ جو اکثر ہماری دینی زندگی میں پیش آتا ہے کہ ہم کار خیر کے لیے دانستہ یا نادانستہ طور پر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ثواب کے حصول کے لیے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ یا مجلس قائم کرنے کے سلسلے میں کسی مومن کی غیبت یا اناحت کرتے ہیں یا کسی کا حق مارتے ہیں۔ اس سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم اس کار خیر کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کر رہے تھے، ورنہ اس کار خیر کے ذریعے اللہ کو ناراض نہ کرتے۔ اور یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ پس اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ اہم نکات: نمبر 1، جنہیں اللہ نے کائنات کی خلقت کا مشاہدہ نہیں کرایا وہ وسیلہ نہیں بن سکتے۔ نمبر 2، باطل حق کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے اب میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تفسیر آیات: ان کے درمیان یعنی مشرکین اور شریکوں کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنائیں گے۔ اس سے یہ مفہوم نہیں بنتا کہ اس ہلاکت کی جگہ مشرکین اور شریک دونوں کو ڈال دیا جائے گا۔ عین ممکن ہے اس ہلاکت گاہ میں مشرکین کو ڈال دیا جائے، کیونکہ یہاں گفتگو مشرکین کے بارے میں ہے، شریکوں کے بارے میں نہیں، لہٰذا یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ شریکوں کو ہلاکت میں کیسے ڈالا جائے گا، جبکہ لوگوں نے بعض انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کو بھی شریک بنایا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، وہ مشرکین جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کو کوئی سننے والا نہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور باتحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ تفسیر آیت: یعنی ہم نے اس قرآن میں طرز استدلال کے کئی اسلوب بنائے ہیں اور گفتگو کے تمام محاورے استعمال کیے اور دلیل و حجت کے تمام انداز اختیار کیے، مگر یہ ناشکرہ انسان قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے ساتھ عذاب آ جائے۔ تفسیر آیت: یہ لوگ سابقہ امتوں کی روش پر چلتے ہیں، عذاب آنے تک ایمان نہیں لاتے، جبکہ عذاب آنے کے بعد کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھنے کے لیے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 85 کا ترجمہ۔ اس قسم کا ایمان فرعون بھی غرق ہوتے وقت لایا تھا۔ دوسرے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے مشاہدے کے بعد ایمان و توجہ سود مند نہیں،
کیونکہ اللہ کو یہ ایمان قبول ہے جو قلب و شعور سے عاشقانہ اور خود مختارانہ طور پر لایا جائے۔ عذاب کا سامنا کرنے کے بعد کا ایمان قلب و شعور کا ایمان نہیں۔ ثانیاً وہ ایمان سود مند ہے جس کے کردار پر اثرات ہوں۔ عذاب سامنے آنے کے بعد کا ایمان کسی کردار کے لیے محرک نہیں بن سکتا، کیونکہ عذاب کے سامنے آنے کے بعد تو کسی عمل و کردار کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کا وہ دعویٰ درست نہیں جس سے اس کے کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ بغیر کسی کردار کے صرف ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اہم نکات: نمبر 1، مہلت ختم ہونے کے بعد کا ایمان مفید نہیں۔ نمبر 2، وہ ایمان نہیں جس کا کسی کردار پر کوئی اثر نہ ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ تفسیر آیات: اس آیت میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی سیرت، تکلیف شرعی اور اس کے مقابلے میں کفار کا رویہ مذکور ہے۔ وہ یہ کہ رسولوں کا طریقہ عمل یہ ہے کہ مومنین کو بشارت دیں، منکرین کو تنبیہ دیں، اور بس، نہ طاقت استعمال کریں، نہ ان کو کسی عقیدے پر مجبور کریں، نہ ہی کسی عقیدے کی بنیاد پر کسی پر زیادتی کریں۔ اس کے مقابلے میں کفار حق کو مسترد کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہیں اور اس دستور حیات کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام لے کر آتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، انبیاء صرف حجت پوری کرتے ہیں اور کافر پوری طاقت استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، کفار اس دستور حیات کا تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں جسے اللہ کے رسولوں نے پیش کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا انہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں، اور اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی رائے راست پر نہیں آئیں گے۔ تفسیر آیات: جو شخص مشفقانہ نصیحتوں سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے جرائم کا احساس بھی نہیں کرتا وہ مردہ ضمیر ہے۔ اس کا دل کسی بات کے سمجھنے سے قابل نہیں رہتا، نہ اس کا ضمیر کسی گناہ کا احساس کرتا ہے۔ نمبر 2، ہم نے اس سے پہلے کئی بار اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگانے اور گمراہی میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے اسباب فراہم کرنے کے بعد ایک شخص گمراہی پر قائم رہتا ہے تو اللہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے بعد کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، نتیجتاً وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر اے رسول آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں گے تو وہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت 2 صورتیں سامنے آتی ہیں، یا تو انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں یا اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ ایمان لانے پر جبر کرنا صحیح نہیں ہے، تو دوسری صورت باقی رہتی ہے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اہم نکات: نمبر 1،
ضمیر زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی نصیحتوں پر توجہ دینی اور اپنے گناہوں پر نادم رہنا چاہیے۔ نمبر 2، نصیحت مسترد کرنے اور گناہ کا احساس نہ کرنے سے انسان ناقابل ہدایت ہو جاتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفتار میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے۔ وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تفسیر آیات۔ آیت کے اس حصے کی 2 تفسیریں ممکن ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ اللہ مومنوں کے لیے خوب بخشنے والا اور رحمت کا مالک ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ مشرکوں کو نہیں بخشے گا، جیسا کہ فرمایا، یا اس بنیاد پر کہ کافروں کے لیے ڈھیل دینا رحمت نہیں بلکہ یہ ڈھیل کافروں کے خلاف ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں۔ ترجمہ ہے، اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا اور رحمت کا مالک ہے، بشرطے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے اہل بن جائیں اور شرک اور کفر سے توبہ کر لیں۔ حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے ہے کہ ان کو مغفرت نہیں ملے گی، لیکن اگر توبہ کریں گے تو سابقہ شرک کا گناہ دھل جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ کافروں کے لیے ڈھیل دینا ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف ہے، یہ اس صورت میں درست ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی مرحلے پر کافر و مشرک نے توبہ کر لی تو یہ ڈھیل ان کے لیے رحمت و مغفرت کا سبب ہے۔ البتہ اگر وہ شرک اور کفر پر قائم رہتا ہے تو یہ ڈھیل اسی کے خلاف ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے ڈھیل مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب کا موجب ہے۔ نمبر 2، سزا کا مقررہ وقت آنے پر سزا نہیں ٹل سکتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ تفسیر آیت۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی دور میں پیش آیا تھا، مصر یا وادی سینا میں۔ اگر مصر میں پیش آیا ہے تو یہ سنگم دریائے نیل کے دونوں شاخوں کے ملنے کی جگہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ واقعہ وادی سینا میں پیش آیا ہے تو ممکن ہے یہ جگہ خلیج عقبہ اور خلیج سوئز یا بحر ابیس یا بحر ارزخ کے اتصال کی جگہ ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سنگم تک جانے کا اشارہ ملا ہو، اور جملہ خواہ برسوں چلتا رہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر قیمت پر اس جگہ پہنچنا تھا۔ اس کی وجہ ہم آئندہ بتائیں گے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ جوان نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بھلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں، اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ تفسیر آیات۔ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، یعنی حضرت موسیٰ اور خادم دونوں بھول گئے۔ خادم کا بھولنا واضح ہے کہ وہ بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے پانی میں جانے کا حال بتا دے، جیسا کہ خادم خود کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اسے یاد کروں، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بھول میں کیسے شریک ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگرچہ بھولا صرف خادم ہے، لیکن محاورتاً نسبت دونوں کی طرف دی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے؟ ظاہر ہے رسول تو صرف انس میں آئے، لیکن خطاب جن و انس دونوں سے ہے، تم میں سے رسول آئے۔ چنانچہ سیاق آیت میں اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بھول میں شریک نہیں تھے۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے خادم سے فرمایا، کھانا حاضر کرو، تو خادم نے کہا، میں مچھلی بھول گیا۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ بھولنے والا صرف خادم تھا۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ جب خادم نے کہا مچھلی عجیب طریقے سے پانی میں چلی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خادم کے کہنے پر پتہ چلا کہ مچھلی پانی میں چلی گئی ہے۔ اگر بھول گئے ہوتے تو یہ تعبیر اختیار نہ کرتے، چونکہ بھولنا علم کے بعد ہوتا ہے، جبکہ سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خادم کے کہنے پر علم ہوا کہ مچھلی ہمراہ نہیں ہے۔ بہت سے دیگر مفتیان کرام کی طرح تھانوی نے بھی فرمایا، شیطان کے اثر سے وسوسہ اور نسیان کا پیش آنا ولایت بلکہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر دریابادی صفحہ 615۔ سرب کے لغوی معنی نشیب کی طرف جانے کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنسو روا ہو گیا۔ سانپ کے اپنے بل میں اتر جانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اپنا راستہ بنا لینے سے ظاہر ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ مچھلی زندہ ہو گئی اور ارادتاً پانی میں چلی گئی۔ اس کے باوجود بزرگ مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ آیت سے مچھلی کے زندہ ہونے پر دلیل نہیں ملتی۔ ممکن ہے کہ مچھلی لب دریا کسی چٹان پر رکھ دی ہو اور وہ دریا میں گر گئی ہو، یہ سمندر کی لہروں کی زد میں آ گئی ہو۔ یہ احتمال اس لیے بعید ہے کہ اگلی آیت میں بتایا مچھلی نے عجب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ ظاہر ہے مچھلی کا چٹان سے پانی میں گر جانا یا لہروں کی زد میں آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ صبح کے کھانے اور عشاء شام کے کھانے کو کہتے ہیں۔ سیاق کلام سے واضح ہے کہ کھانے سے مراد مچھلی ہے، کیونکہ خادم نے جواب میں کہا، مچھلی یعنی کھانا تو میں چٹان پر بھول آیا اور اس عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مچھلی کھانے کے لیے تیار بھنی ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ مچھلی کا واقعہ ایک ایسی علامت تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معلم کا پتہ معلوم ہونا تھا۔ اس میں ممکن ہے کہ یہ علامت مچھلی کا زندہ ہونا ہو۔ چنانچہ خادم کی بات سننے کے بعد اسی جگہ واپس ہو گئے، اور چنانچہ جس معلم کی تلاش تھی وہ اسی جگہ پر مل گئے۔
جسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا۔ رحمت سے مراد قرآنی اصطلاح میں نبوت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بارے میں فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 28 میں، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ معلم ایک نبی تھے۔ روایت کے مطابق یہ معلم حضرت خضر تھے، اور یہ بات رد کر دی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مابعوث ہوئے تھے۔ اسے ہم نے اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علم سے مراد علم تعویل ہے۔ اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہر حادثے اور واقعے کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے، اس کا علم ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، استاد کی تلاش میں نکلنا انبیاء کی سیرت ہے۔ نمبر 2، زاد راہ ہمراہ رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 3، خادم ساتھ رکھنا تقوی اور ورع کے